صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں اعلانات ہوئی جا رہے ہیں، پریس کانفرنس ہوئی جا رہے ہیں، ایسی کیا امیدیں ہیں جو صرف نواز شریف صاحب سے وابستہ ہے نون لیگ کی اور وہی پوری کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی سب لوگ ناکام ہو گئے۔ محترمہ مریم نواز کے جلسوں میں آخر میں حاضری برائے نام رہ گئی، اس لیے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے عمران خان پہ نکتہ چینی کے، پارٹی پہ بھی نہیں، پی ٹی آئی کی ایز اے ہول بھی نہیں، صرف ایک شخص پہ نکتہ چینی لوگ کب تک سن سکتے تھے؟ پھر ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے، پھر بہت مناٹنس تھا، بہت یکسانیت تھی، ان میں کچھ تنوع ہونا چاہیے۔ خاتون ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہیں، وہ زیادہ مزاح بھی نہیں پیدا کر سکتی، اور پھر یہ ان کے مشیر جو ہیں وہ بہت ناقص ثابت ہوئے، سارا زور تانہ زنی پہ دیا، الزامات پہ دیا، ایسے الزامات جنہیں لوگوں نے باور نہیں کیا یا کم از کم مبالغہ آمیز تھے، مثلا انہوں نے کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ شہباز شریف صاحب بطور ایڈمنسٹریٹر کے بالکل لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے۔ مہنگائی بڑھی اور خوفناک طریقے سے بڑھی، اتنی جتنی 3.5 سال پونے 4 سال میں بڑھی تھی اتنی 3-4 مہینے میں بڑھ گئی، اور ان کی رٹ نظر نہیں آئی کہیں بھی، سیلاب میں وہ نظر نہیں آئے، ڈالر گرتا رہا، اس میں بہت تاخیر انہوں نے کر دی اقدام کرنے میں، اور مذاکرات میں اگر انہوں نے مطالبات تسلیم کرنے تھے آئی ایم ایف کے تو مان لیتے، رد عمل تو ہونا ہی تھا، اس کو لٹکاتے کیوں رہے؟ بالکل ان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ کوئی تجربہ کار نہیں تھے، اچھے وزیر خزانہ کا انتخاب انہوں نے نہیں کیا۔ اگر شاہد خاقان عباسی جیسا کوئی آدمی ہوتا، احسن اقبال بھی ہوتے تو اس سے بہتر ثابت ہوتے، بات بھی کر سکتے تھے، بہت زیادہ فوکس ہی نہیں کر سکتے۔ اب ایسی ہولناک ناکامی ہوئی، پھر وہ مظلومیت کا تاثر اجاگر ہو گیا بہت، اور عمران خان ڈٹ کے کھڑے رہے اور انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا اور نرمی دکھانے سے انکار کر دیا، بہت کانفیڈنٹ نظر آئے، بہت پراعتماد نظر آئے۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑی مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے، ایسی مڈل کلاس پہلے نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ آ گئے سیاست میں، متحرک ہو گئے جو پہلے نہیں ہوتے تھے، عام لوگ تو ہیں ہی، بالکل بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، لاغر اور بیمار لوگ ہیں، اپاہج ہیں لوگ، یعنی ویل چیئر پہ آتے ہیں، بائیسیکلز پہ آتے ہیں دور دور سے سفر کر کے، وہ تو ہیں، لیکن مڈل کلاس فعال طبقات کا رول بیٹوین دا الیکشنز بڑا اہم ہوتا ہے۔ وکیل ٹوٹ پڑے، یعنی ان کی انجمنیں تو تھیں، انہیں تو کلٹیویٹ کیا تھا نون لیگ نے، اور بڑے ان کے گہرے اثرات تھے، ان کے مفادات بھی ہیں، لیکن عام وکیل ان کے ساتھ چلے گئے، طالب علم ساتھ چلے گئے، سب سے بڑھ کر خواتین، بہت بھاری تعداد ان کے ساتھ چلی گئی۔ اور خواتین جب چلی جاتی ہیں، دیکھیے گھروں میں خواتین کا اثر زیادہ ہوتا ہے، آبویسلی وہ زیادہ وقت گزارتی ہیں گھر میں، بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور جگہ جگہ چھوٹے بچے جو ہیں، یعنی وہ ساری علامتیں نمودار ہو گئیں، جس میں ایک آدمی کے لیڈر بننے کا نہیں صرف، بلکہ ہیرو بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ صرف لیڈر نہیں رہے، ایک ہیرو بن گئے، پھر قومی آزادی کا نعرہ انہوں نے دیا، اور یہ ایسی چیز ہے جو حیرت انگیز بہت غیر معمولی تحرک پیدا کر دیتی ہے۔ لوگ خواب دیکھنے لگتے ہیں، ان کی امیدیں جاگ اٹھتی ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں صدیوں سے، صرف یہ نہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، پسے ہوئے لوگ ہیں صدیوں سے، جاگیرداری کے مارے ہوئے ہیں، اور اہل زر کے مارے ہوئے ہیں، ملوکیت کے مارے ہوئے ہیں، غیر ملکی استبداد کے مارے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو امید اس طرح یعنی جاگی بے پناہ، ایک طرف اتنی امیدیں ہیں، دوسری طرف اتنی مایوسی۔ اب یہ ہے کہ یہ آخری پتہ ہے نواز شریف صاحب، ٹھیک، وہ چونکہ بہرحال پارٹی میں شہباز شریف سے زیادہ پاپولر ہیں، اور یہ بالکل بری طرح ناکام بھی ہو گئے، تو ظاہر ہے اب وہ واحد امید ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ آگے کیا کریں گے، وہ انہی الزامات کو دہرائیں گے۔ جاوید لطیف جو کچھ کہتے ہیں وہ خود نہیں کہتے، میں نہیں بولتی، میرا یار بولتا۔ اپنا طلال چودھری جو کچھ کہتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا، وہ تو بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ عابد شیر علی بروئے کار آ گیا، آپ ذرا اندازہ لگائیے، اور وہی زبان ہے اور وہی لب و لہجہ ہے جو پسندیدہ بہرحال نہیں ہے، کوئی فساد بھی نہیں ہے، زبان و بیان پہ قدرت بھی نہیں ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق کو متحرک کیا گیا، لیکن خواجہ سعد رفیق کی تو ایک آخری حد ہے، وہ تو طلال چودھری تو بننے سے رہے وہ، اور عابد شیر علی تو نہیں وہ بن سکتے، تو نہ وہ عطا اللہ تارڑ بن سکتے ہیں، تو ان کی تو کوئی حدود نہیں ہے، مگر اس کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے پھر
ٹھیک. پھر اتنی جب یلغار کی تو پی ٹی آئی کا ورکر متحرک ہو گیا, خود کو خطرے میں پا کر وہ متحرک ہو گیا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا نواز شریف صاحب کیا کریں گے, یہی الزامات دہرائیں گے, یہی کریں گے. شروع میں کچھ جلسے ان کے بڑے ہو سکتے ہیں, اگر ضمانت ہو گئی, اگر جیل نہ جانا پڑا, اگر جیل گئے اور ضمانت میں تاخیر ہوئی, تاخیر تو میرا خیال ہے ہوگی کم از کم, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمانت سرے سے نہ ہو. اچھا, لیکن وہ آ ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں پہلے ضمانت کی یقین دہانی کریں. یقین دہانی کون کرائے؟ یقین دہانی عدالت کا معاملہ ہے. عدالت پہلے سے کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم لے لیں گے جی ضمانت؟ کوئی ایس ایچ او ہے, تھانے دار ہے, کوئی طارق روڈ کا کراچی کا, یا گلبرگ لاہور کا, یا راجہ بازار پنڈی کا کوئی اپنا کنٹونمنٹ پشاور کا کوئی ایس ایچ او ہے جو کہے جی ہاں جی ہاں لے جو پرواہ نہ کرو جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عدالت ہے, عدالت, سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے, یعنی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں پس پردہ مذاکرات ہی سے کوئی سمجھوتا ہو تو ہو. اچھا, اور وہ اس کے لیے ظاہر ہے عمران خان کے بھی مطالبات ماننے ہوں گے. اگر ان کی کوئی بات مانی جائے گی, یہ اس کی تو کوئی بات نہیں مان رہے. الیکشن جولائی میں اعلان ہونے والا تھا, اور اس وقت پھر بڑے یہی اپنا جاوید لطیف صاحب اور طلال چودھری اور خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ جناب برہم ہو کے نکلے, اور انہوں نے کہا ہم وہی بیانیہ اختیار کر لیں گے, وہی کریں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, زمین تہو بالا کر دیں گے, آسمان کھینچ کے نیچے لے آئیں گے, پہاڑ اڑا دیں گے, سمندر خشک کر دیں گے, دریا الٹے چلا دیں گے. وہ بھائی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. وہ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے, طوفان اٹھائیں گے, وہ آپ سے بڑا طوفان اٹھا سکتا ہے. کوئی بات چیت کرنی ہوگی, کوئی راستہ نکالنا ہوگا, اور راستہ یہی ہے کہ الیکشن ہو, اس سے پہلے فضا کو ٹھنڈا کیا جائے, کچھ ماحول میں تلخی کم کی جائے. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ دونوں اپنے ہنر آزما رہے ہیں. تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں. ابھی تو یہ ہے, ابھی تو دونوں طرف سے انسیکیورٹی بھی ہے, اور خوف ہے, اور امیدیں بھی ہیں, اور یہ ان کا مسئلہ یہ بھی ہے, ان کے مقدمات ہیں, بہت خوفناک مقدمات ہیں. 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اسٹیبلش ہے. حمزہ صاحب وہاں جا کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی یادداشت کیوں متاثر ہوگی؟ ایسی یادداشت تو ان کی کبھی خراب تھی ہی نہیں. بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں, کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ ہیں, تقریریں ڈھنگ سے لکھی نہیں جا رہی ہیں. تقریبات دیکھیں آپ کیسی تقریب ہوئی, الٹا رد عمل ہو گیا. ایک طرف قومی مفاہمت کی پیشکش کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میثاق معیشت, اور دوسری طرف اسی سانس میں عمران خان پہ ایسے سنگین الزامات لگا, ملک تباہ کر دیا, برباد کر دیا, کچھ چھوڑا ہی نہیں. بھائی آپ سے زیادہ پیسے چھوڑ کے گئے تھے, کرونا میں آپ سے کارکردگی بہتر تھی. اب بھی جہاں ان کی صوبائی حکومتیں, ان کی کارکردگی تو بہتر ہے. آپ کی تو حکومت سندھ میں ہے, اس سے تو کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف صاحب ان کی آخری امید ہے, آخری, اور اگر وہ امید ختم ہو گئی تو اس کے بعد اللہ جانے یہ کیا کریں گے. صحیح ہے, امید آخری ہے. مگر ہارون صاحب بار بار جتنے بھی لیڈران ہیں اس کے نون لیگ کے, وہ ستمبر کے مہینے کا بتا رہے ہیں کہ جی ستمبر میں آئیں گے. مریم صاحبہ نے کہا, جاوید لطیف نے کہا, عباسی صاحب نے کہا, ایاز صادق صاحب نے کہا. ستمبر کا مہینہ ہی کیوں؟ بلانا ہے تو پہلے بلا لیں نا, اب اس مہینے بلا لیں. نہیں, اس کے لیے فضا بنائیں گے نا, اس کے لیے ماحول بنائیں گے, الزامات کی یلغار کریں گے, پوزیشن خراب کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے, ایک تو طریقہ یہ تھا ایک بڑا جلسہ کر لیں اسی طرح, وہ ہو نہیں سکتا, وہ تجربہ ناکام ہو گیا. اب سارا انحصار اس پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا مدد کرتی ہے, عدالت کتنی مدد کرتی ہے. تو اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں, دباؤ بڑھا رہے ہیں, اور ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. مثلاً یہ طرح طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں, یہ کہ وہ صدر عارف الوی اگر تعزیت کرنے کے لیے جاتے تو ان کو کوئی ویلکم نہ کرتا, مطلب ان پہ آوازیں کسے جاتے, ان کا مذاق اڑایا جاتا. کیوں ان کا کیوں مذاق اڑایا جاتا؟ پھر ایک امید اس بات, وہ ان کے وارثوں نے تردید کر دی, انہوں نے کہا ہمیں کیا, کوئی بھی تعزیت کے لیے ہم ویلکم کریں گے. وہ کچھ ایسے لوگ تھوڑی ہیں, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیوں میں تھوڑی ہیں, اور اگر ہوں بھی تو تعزیت کے لیے کون کسی کو یعنی منع کرتا ہے, یا تعزیت کرنے والے پہ کوئی آوازیں کستا ہے؟ کوئی اس ملک کا یہ ماحول کبھی رہا ہے, نہ کبھی ہے, نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایک موہوم امید ہے, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. اور میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ
کہ بھاگ بھی سکتے ہیں الیکشن پہ، لیکن اس پہ آگے بات کرتے ہو سکتا ہے ارون صاحب موجودہ حکومت کی حکمت عملی یہی ہو کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا توڑ ایسے ہی نکالا جائے، اس قسم کے تقریبات کا انعقاد کیا جائے، اس قسم کا فحاش قسم کا رقص دکھایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ 14 اگست یہ ہے. تقریب اس کا فائدہ تو نہیں ہوا نا، اس کا تو الٹا نقصان ہوا. معاشرہ ایک تو سچویشن ہے، ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں سچویشن اہم ہوتی ہے. دوسرا معاشرہ بدل گیا ہے، لوگ سستے حربے کارگر ہی نہیں ہو سکتے. ٹارگٹ یہی ہے، یہ آپ ٹھیک سمجھے، ٹارگٹ یہی ہے کسی بھی طرح عمران خان کو کھیل میں سے نکال دیا جائے، کسی بھی طرح. ٹھیک، وہ اس کے لیے کہانی گھڑی گئی فارن فنڈنگ کی. ارے بھائی فارن فنڈنگ کہیں ہے ہی نہیں، نہ عدالت کے فیصلے میں، نہ مباحثے میں، نہ الیکشن کمیشن کے الزامات میں، کہیں فارن فنڈنگ نہیں ہے.